سورہ لقمان. سورہ لقمان مکی ہے. اس میں 34 آیات اور 4 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ کمال حکمت والی آیات ہیں. نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی محسن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرائض کی پابندی کرے، جس کا ایمان بھی درست ہو، عمل بھی درست ہو. اور جو لوگ ایمان قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی سورہ بقرہ میں یہی صفات بیان کی گئی تھی متقیوں کی. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو غافل کر دینے والی بات خریدتا ہے تاکہ وہ علم کے بغیر ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بہکا دے، اس اللہ کی راہ کا مذاق بنائے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی قرآن کے مقابلے میں لغویات لے آتا ہے. اور جو لوگ اس طرح کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور دین اور ایمان سے بالکل ہی بے تعلق ہوتے ہیں، تو عموماً انسان کا ایسا رویہ بن جاتا ہے وہ دین کا، قرآن کا، اس علم کا مذاق اڑانے لگتے. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے، کیونکہ لغویات انسان کو غافل کر دیتے ہیں. تو اگر دیکھیں کہ لاؤ حدیث کیا ہے، لاؤ حدیث سے کیا مراد ہے؟ وہ ایسی بات، ایسی چیز، ایسا علم جس کے ساتھ انسان اپنا وقت گزارتا ہے، وہ انسان کو اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے اور وہ اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے. یعنی اس کو ایک ایڈکشن ہوتی ہے، چاہے وہ کتابیں ہو، کوئی سیریز ہو، چاہے وہ گیت گانے ہو، یا ایسی چیزیں جس کی طرف انسان کی حیوانی طبیعت مائل ہوتی ہو. یعنی جو اس کی خواہش نفس کو اچھی لگتی ہو، ہوا دیتی ہو، جو بے فائدہ ہو، جسے انسان نان سیریس ہو، جسے انسان اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہوا دکھائی دے. اسی لیے قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس نے مال کے ساتھ نہ خریدا ہو بلکہ اسے اچھا جانا ہو، تو یہ بھی اس کا خریدنا ہی ہے. ابن کثیر کہتے ہیں آدمی کی ضلالت اور گمراہی کے لیے یہی کافی ہے، وہ سچی اور حق باتوں کی بجائے جھوٹی حقائقوں اور نقصان دہ کو فائدہ مند پر ترجیح دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو غافل کرنے والی ہے، انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر دے کہ انسان اس کو پا کر اتنا انجوائے کرے کہ اپنے دین، ایمان، آخرت سب کچھ بھول جائے، تو وہ چیز اس کے لیے ناپسندیدہ ہے. بعض علماء نے لاؤ حدیث کا معنی گانا بجانا کیا ہے. اسی لیے عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گیا، وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے پاس سے گزرے جو گانا گا رہی تھی. تو اس پر ابن عمر رضی اللہ نے کیا کہا کہ شیطان اگر کسی کو چھوڑتا تو اسی کو چھوڑ دیتا. یعنی وہ چھوٹی سی بچی تھی جو گانا گا رہی تھی. تو اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم وہ ذات جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لاؤ حدیث سے مراد گانا ہے. آپ قسم اٹھا کر اس بات کو 3 دفعہ دہراتے ہیں. ابراہیم نقعی کہتے ہیں کہ گیت دل میں نفاق کو اگاتا ہے، یعنی منافقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہ قرآن سے بھی غافل کر دیتا ہے. اور جب ہماری آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ جاتا ہے، گویا اس نے اسے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے. چنانچہ آپ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اس کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر ہی پیدا کیا، تم ان کو دیکھتے ہو. اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے اور کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس میں ہر طرح کا غلہ عمدہ قسم اگائی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، تو تم مجھے دکھاؤ ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں کیا پیدا کیا، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے. تو یعنی حکمت، وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جس کو حکمت مل گئی اسے بہت بڑی نیکی مل گئی، بہت بڑی خیر مل گئی، نیکیاں کمانے کا موقع مل گیا. لقمان نبی نہیں تھے لیکن ایک بہت سمجھدار انسان تھے، اور ان کی باتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی بہت خوبصورت انداز میں، اس لیے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے سمجھدار تھے.
ان کی سمجھداری کی سب سے پہلی دلیل یہ تھی انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ لقمان کے جو حکمت عطا کی گئی تھی اس میں سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ شکر کی توفیق، شکر ادا کرنا۔ جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا وہ کس کے لیے کرے گا؟ وہ بھی اپنے لیے ہی ہوگی۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، میرے بیٹے، چھوٹے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ آیات یہ اولاد کی تربیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور بہت ہی زبردست اس میں ٹپس بھی ہیں کہ بچوں کی تربیت ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے پیار سے بلاتے ہیں، یا بنیا، کتنے پیار سے بلاتے ہیں، اے میرے چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو سب سے پہلی چیز جسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وہ درست عقیدہ، بچوں کے اندر صحیح ایمان پیدا کرنا، باقی تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، جھوٹ نہ بولنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ یہ ساری چیزیں آپ ان کو سکھا رہے ہیں، یہ ان کی بنیاد نہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ شرک سے بچانا، توحید پر لانا، کہ جب تک بنیاد نہیں، جب تک بنیاد میں ایک اللہ کی محبت نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، توحید خالص نہیں ہے، اخلاص نہیں، تو یہ باتیں جو اوپر سے آپ بتا رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں ان کے اندر آئیں گی، کبھی نہیں ان کو سمجھ سکیں گے۔ تو لقمان کی حکمت کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ انہوں نے اپنے بچے کی تربیت میں سب سے پہلے کیا تربیت کی ان کی؟ ہاں، یعنی شرک سے بچنے کے لیے اس کو کہا۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے اٹھایا، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہے، اور میرا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا بھی میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی ہر عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے اس کی طبیعت بدل جاتی ہے، اس کے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کا پورا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہونے لگتا ہے۔ کچھ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں، لیکن جسمانی تبدیلیاں سب کے اندر آتی ہیں، نکاحت کمزوری سب کے اندر آتی ہے۔ تو یہاں پر دوبارہ شکر کی تلقین کی گئی ہے کہ جو اللہ کا بھی ہوتا ہے اور بندوں کا بھی ہوتا ہے، اور کس بات پر؟ سب سے پہلے ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، پھر تربیت کی نعمت پر والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے یعنی نعمت ایمان پر اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اور والدین کا شکریہ ادا کرے کہ آپ کو بہت شکریہ، آپ بہت اچھے ہیں، اور آپ نے ہم سب بہن بھائی کی اچھی تربیت کی، ہمیں اچھا پڑھایا، اور ہمارے ماضی کے حالات اور قربانیاں یاد کریں اور ان کا تذکرہ کریں، اور والدین کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ سفیان بن عینیہ کہتے ہیں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو گویا اس نے دونوں والدین کا بھی شکر ادا کر دیا۔ ہم کرتے ہیں والدین کے لیے دعا، کیونکہ جہاں 2 شکر ادا کرنے کی بات ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، نماز کے بعد والدین کے لیے دعا کرنے والا والدین کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو اپنی نمازوں میں کیا پڑھنا چاہیے پھر ہمیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کہنا نہ بھولیں۔ اور پھر جہاں خاص طور پر ماں کا ذکر کیا گیا، ماں نے تربیت میں زیادہ حصہ ڈالا، محنت مشقت زیادہ کی، دن رات اس کے ساتھ جاگی تھکی، تاکہ اولاد کو یاد دہانی رہے کہ والدین نے اس کے ساتھ کیا کیا احسان کیا تھا۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک کرے جس کا تجھے علم نہیں، پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں ان دونوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اس کے راستے پر چلو جس نے تم میری طرف رجوع کیا، پھر میری طرف ہی تمہارا پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے وزن کی ہو، بس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ یہاں پہ بھی پھر دیکھیں، یا بنیا، جب تک بچوں کو پیار نہ دیں، آپ اعتماد نہ دیں، آپ ان کو کانفیڈنس نہ دیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے، ایسا ہی نا؟ اس لیے یہ کہنا ہے کہ بچے سنتے نہیں، جو ہر ماں کا تکیہ کلام ہو چکا ہے۔ تو ان ماؤں سے پوچھے کہ آپ سناتی کیسے ہیں؟
کہ وہ نہیں سنتے. آپ کے بچے ہیں آپ کے ذریعے اللہ نے پیدا کیے, کہ کیا وجہ معلوم ہوئی کیوں نہیں وہ سن رہے آپ کی, حالانکہ آپ ہی نے پیدا کیے, آپ نے تربیت کی. تو پھر وہ کس بات سے اریٹیٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ بعض کا والدین جو کیا کرتے ہیں, بچوں سے اوائڈ کرتے ہیں اور بچے والدین سے اوائڈ کرتے ہیں, یعنی اتنی زیادہ اریٹیشن ان دونوں کے درمیان ہو چکی ہوتی ہے. تو یہاں دیکھیں کس طرح بچے کو اللہ کے بھرپور علم, کامل علم کا یقین دلایا جا رہا ہے, ایمان مضبوط کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کر کے. اور سب سے پہلے بچوں کو توحید سکھانی چاہیے, اللہ تعالیٰ کی پہچان دینی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے نام سکھانے چاہیے, اللہ کی صفات کے بارے میں بتانا چاہیے. جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو چند کلمات سکھائے تھے, جس میں یہ بھی تھا کہ جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اور اگر سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ لیے. قلم اٹھا لیے گئے, صحیفے خشک ہو گئے, یعنی نفع بھی پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ, نقصان بھی پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ, یعنی پوری دنیا بھی لگ کر نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان. تو یہ بات سنتے وہ انسان کے اوپر سے پہاڑوں جیسا بوجھ ہٹ جاتا ہے, کوئی نقصان نہیں دے سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا. کتنی تسلی آ جاتی ہے اس بات سے. تو اس میں بچوں کے بھی جو ہے نا, بچوں کو بھی اسی بات پر فوکس کرنا چاہیے, بچوں کو بھی یہی تعلیم دینی چاہیے. اور جب بچے اسکول میں بعض کا ایسا ہوتا ہے بچے جو نا گھر سے اتنا زیادہ وہ ہوتے ہیں اریٹیٹ کہ جو اسکول میں جب جاتے ہیں اسکول میں بھی جھگڑالو بچے بن جاتے ہیں, وہ ہر ایک کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں. تو بعض کا بچے دوسروں سے ڈرتے ہیں, سٹریس لیتے ہیں. اگر دیکھا جائے وہ کیوں ڈرتے رہتے ہیں, کیونکہ انہیں اپنے دین پر خود یقین نہیں ہوتا, وہ خود شرمندہ ہوتے ہیں, لہٰذا وہ دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں. تو جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزوروں کو آ کر دباتے ہیں. تو یہاں بھی بہت زبردست تلقین کی گئی کہ نفع نقصان صرف کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. کسی انسان سے مت ڈرو. پھر آگے فرمایا, اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو, نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو, جو مصیبت بھی تم پر آئے اس پر صبر کرو. یقیناً یہ بڑے ہمت کی کاموں میں سے ہے. یعنی ہر دفعہ جب خطاب کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, یا بنیا, یا بنیا, اے میرے بیٹے. ہم نے کبھی کہا اے میرے پیارے بیٹے؟ پیار سے بچوں سے کرنا چاہیے, نہیں کرتے بچے سے. ہاں تو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ بگڑ جائیں گے, اگر زیادہ ان سے پیار کیا تو ہمارے بچے کہیں بگڑ نہ جائے. ہم اسی لیے کرتے ہیں نا, یعنی ان کو پیار سے بلانا چاہیے. جب پیار اعتماد دیتے ہیں تو تب بچے سنتے ہیں. تو یا بنیا اقیم الصلاۃ, پیارے بیٹے نماز قائم کرو. کتنی دفعہ نماز کے لیے کہتے ہیں آپ نے یہ الفاظ بولے کبھی؟ شاید ایک دفعہ بھی نہیں کیے ہوں گے. فجر کے وقت تو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں, چھوٹا بچہ سونے دو. نہیں, یہ جو ہے نا اجتماعی بات ہو رہی ہے, کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی, اجتماعی بات ہے. اکثر مائیں کہتی ہیں نہیں میرا بچہ سو رہا ہے, یا اکثر جو مائیں ہیں وہ بچوں سے ڈرتی ہیں, یہ غصہ کرے گا اس کو صبح سے اٹھایا, تو یہ بھی ہوتا ہے. تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, امر بالمعروف بھی بچپن ہی سے سکھا دینا چاہیے. اچھے برے کی پہچان دینے کے ساتھ اچھے برے کی پہچان دوسروں کو بھی آگے ٹرانسفر کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, بچوں کو صبر بھی سکھانا چاہیے, کیونکہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچنے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ. کیوں؟ یہ صبر نہیں کر سکتے, یہ روتے ہیں تکلیفوں میں, آپ ان کو نہیں بچا سکتے. بہت سی تکلیفیں آپ کے بچانے کے باوجود ان کو لگ جائیں گی, تو بیمار ہو جائیں گے, کوئی چوٹ آ جائے گی, بخار ہو جائے گا, یعنی تکلیفوں سے آپ بچوں کو بچا نہیں سکتے. تو ان کو کیا سکھانا ہے؟ صبر سکھانا ہے, سہنا آنا چاہیے ان کو. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو, زمین میں اکڑ کر نہ چلو. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. یعنی پھر انہیں اخلاق سکھایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس اخلاق کی تعلیم دی. فرمایا تم لوگ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف ریٹ بڑھاؤ, نہ ہی ایک دوسرے سے بغض رکھو, نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو. اور تم میں سے کوئی کسی کی بی پر بی نہ کرے, یعنی تجارت اگر کسی نے کر لی ہے, سودا کسی کا ہو گیا ہے, تو اس پر اپنا سودا نہ لے کر آؤ, سودے پر سودا نہ کرو. اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. یعنی اگر کوئی شخص چیز خرید رہا ہے تو آپ کہیں میں اس سے زیادہ دوں گا,
یا دوں گی، تو کیا ہوگا، یہ بی پر بی ہو جائے گی، تو یہ غلط ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی اسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ کسی آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دراصل اللہ کی نگاہ میں وہ خود حقیر ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو دوسرے مسلمان پر پوری طرح سے حرام ہے، اور ہم تو کسی کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھتے، ہم تو مذاق میں بھی کسی کی بےزتی کر جاتے ہیں، تو یہ بھی چیز جو ہے حرام ہے کسی پر۔ وہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بے شک سب سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی پھر چال سکھائی جا رہی ہے، یعنی تربیت صرف ایک چیز کی نہیں ہو رہی، اور آپ انہیں دنیا کمانے کے لیے تیار کرتے ہیں اور بس ایک ہی رٹ لگائے رکھتے ہیں، پڑھو پڑھو پڑھو۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پڑھنا، تاکہ اچھی نوکری مل جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کیا اخلاق سکھایا جا رہا ہے، ان کے اندر اخلاق، ایمان، عقیدہ، ان سب چیزوں کو سکھانا ضروری ہے۔ تو کہا جا رہا ہے وقت سے پھر مشیہ کی وقت من صوتی۔ آپ دیکھیے کہ جہاں 4 بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ چیخ اور دھاڑ، شور شرابہ، ہنگامہ۔ کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی، یہ بھی بچوں کو سکھانے کی چیز ہے۔ اور اپنی آوازیں بہت بلند نہیں کرنی چاہیے، یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں بچے، یعنی سمجھانا ہم نے ضروری نہیں سمجھا ان کو، بس اتنا کہتے ہیں آوازیں اونچی نہ کرو، یعنی آواز تو پست رکھو، بات کرتے ہوئے بس اتنی بات میں بات کرو کہ دوسرا سمجھ جائے۔ اور یہ تربیت بھی بچپن سے ہوگی، ورنہ کیا ہوتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، شرافت سے بات کرنا نہیں آتی، اور بیوی پر چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو پٹک پٹک کے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ تربیت جو ہے یہ بچپن سے ہی ہوتی ہے۔ تو ان انکر اصواتی لصوت الحمیر، گدھے کی آواز میں چنگاڑ بھی ہوتی ہے۔ تو بعض بچے روتے ہوئے چنگاڑتے ہیں، دھاڑتے ہیں، ان چیزوں سے بھی منع کرنا چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے کہ گدھا ایسا کرتا ہے، تم ایسا نہیں کرتے، تم انسان ہو۔ تو یہاں دیکھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق کیا تھا؟ وہ بازاروں میں شور نہیں مچاتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیتے تھے، درگزر کرتے تھے۔ کیا تم نہیں دیکھتے یقین اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اسے اپنی کھلی چھپی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر کسی علم اور بغیر کسی ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا ہے؟ یعنی اس آیت میں کھلی چھپی نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں۔ تو ظاہری نعمتیں کیا ہے؟ جیسے تندرستی، مال، دولت، گھر بار، اولاد۔ اور پھر باطنی نعمتیں کون سی ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے، وہ اپنے یعنی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس طرح دل کے اندر کا چین، سکون جو لوگوں کو نظر نہیں آتا، اور اسی طرح دل کا تقویٰ، شکر، صبر، یہ ساری کون سی باطنی عبادات ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور کیا اگرچہ شیطان انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو۔ یعنی قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور وہ ہو بھی نیک، تو یقیناً وہ ایک مضبوط سہارا تھام چکا، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے، ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کچھ انہوں نے کہا ہم انہیں بتا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں بہت تھوڑا سامان دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک بہت سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی بہت سے لوگ اللہ کی تعریف کرتے ہی نہیں۔ اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، تو وہ تعریف کرنے میں پھر کبھی دیر نہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، بے حد خوبیوں والا ہے۔ اگر واقعتاً روئے زمین کے تمام درختوں کی کلمیں ہوں اور تمام سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے 7 سمندر اور تب ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، بڑی حکمت والا ہے۔
تم سب انسانوں کا پیدا کرنا، تمہارا دوبارہ اٹھانا ایک ہی نفس جیسا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمى وان اللہ بما تعملون خبیر۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اسے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، سب ایک مدت مقرر تک چلتے جا رہے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ اس لیے ہے کہ یقیناً وہی اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یقیناً اس کے سوا جن کو وہ پکارتے ہیں وہی باطل ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بے حد بلند، بے حد بڑا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً کشتی سمندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بلا شبہ اس میں ہر بڑے صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو سمندر کے سفر میں جس طرح ستارے نظر آتے ہیں، خشکی میں نظر نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے خشکی میں نظر؟ کیونکہ وہاں پہ روشنیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن سمندر میں بہت زیادہ گہرا اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں پہ ستارے بھی بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ مشاہدہ بھی بہت جگہوں پر ہوتا ہے، اور ہر صابر شاکر کے لیے، کیونکہ ان چیزوں کے لیے محنت بھی کرنا پڑتی ہے، آنکھیں بند کر کے سو کر پھر انسان سفر گزار دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جہاز میں جو سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو لیکن انسان کیا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جہاز اتنا بڑا ہوتا ہے اور سمندر میں وہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہاں پہ انسان سکون سے سو بھی سکتا ہے، کام بھی کر سکتا ہے، ہر طرح سے آرام بھی کر سکتا ہے۔ اور جب انہیں کوئی موج صاحبانوں جیسی ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کہ وہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جب انہیں خشکی کی طرف بچا کر آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہی سیدھے راستے پر قائم رہنے والے ہیں، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر جو نہایت عہد توڑنے والا بے حد ناشکرا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آنے والا ہوگا۔ یقین اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ دنیا کی زندگی تمہیں بالکل دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ کون دھوکے باز؟ ہاں، شیطان یہ تمہارے دل میں اللہ کے بارے میں کوئی ایسے خیالات نہ ڈال دے، کوئی وسوسے نہ ڈال دے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاؤ یا اس کی اطاعت سے دور ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ یقین اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا، پوری خبر والا ہے۔ سورہ سجدہ۔ اس سورت کا مرکزی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، توحید، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے اسباب۔ نیز جو کفار عرب ان عقائد کی مخالفت کرتے تھے، اس سورت میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا، اور ان کا انجام بھی بتا دیا گیا۔ چونکہ اس میں آیت سجدہ ہے، اس لیے اسے تنزیل سجدہ یا الف لام میم سجدہ یا صرف سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ کون کون پڑھتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ ہاں، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ مکی ہے، اس میں 30 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے، یا وہ لوگ ہیں کہ اسی نے یہ گھر رکھا ہے، بلکہ وہ تیرے رب کی جناب سے حق ہے، تاکہ آپ خبردار کریں ایسی قوم کو جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا،
تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمین کو، ان دونوں کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ کوئی سفارشی، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی قرآن اور سنت سے ہمیں دونوں کی لینتھ مختلف اوقات میں پتہ چلتے ہیں کہ قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی ایک دن کتنے سال کے برابر ہوگا؟ اور فرشتے جس طرح آسمان و زمین میں آتے جاتے ہیں، اگر انسان کو اس طرح آنا جانا پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ 1000 سال لگیں گے۔ تو فرشتے تو ڈیلی اوپر نیچے آتے ہیں۔ وہی ہر غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، سب پر غالب نہایت رحم والا ہے، جس نے ہر چیز کو اچھا بنایا، جس نے پیدا کی اور اسے انسان کی تخلیق کی ابتدا تھوڑے سے گارے سے کی، پھر اس نے اس کی نسل ایک حقیر پانی کے خلاصے سے بنائی، پھر اس کو درست کیا، اس نے اس میں اپنی روح پھونکی، اس نے تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی تم اپنی جسمانی قوتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے، تو ہمیں اللہ سے اپنے بدن کی عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ کیسے مانگیں گے؟ ہاں، یہ کب پڑھتے ہیں؟ صبح اور شام کے اذکار ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ مجھے میرے بدن میں عافیت عطا فرما، مجھے میری سماعت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اسی طرح بدنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اپنے جسم سے بھرپور فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی دنیا کے کام کاج بھی کریں، آخرت کے لیے بھی نیک عمل زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ جب انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے تو انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں، صحت اچھی نہیں ہوتی تو انسان پھر کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، حتیٰ کہ نماز روزے سے بھی وہ عاجز آ جاتا ہے، کسی کی خدمت کرنا تو دور کی بات، یعنی وہ اپنا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میری سماعت، میری بصارت سے فائدہ پہنچا، انہیں میرا وارث بنا دے، یعنی میں مر بھی جاؤں تو ان کے ذریعے جو میں نے کام کیے ہیں وہ بعد میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اسی طرح یہ میری زندگی تک انہیں باقی رکھ، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اسے میرا بدلہ لے لے، یعنی میں اپنے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، کیا واقعی ہم ضرور نئی پیدائش میں ہوں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا تمہیں قبض کر لے گا، چنانچہ تم اپنے رب کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہم سب کی موت کا وقت بھی جس نے جان نکالنی ہے وہ طے ہو چکا ہے، اور رات سوتے وقت انسان اگر یہ سورت پڑھے اور معائنہ کو جانے تو دل پر ایک عجیب اثر آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے اس میں باتیں بتا دی گئی ہیں اس صورت میں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، چنانچہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، بلا شبہ ہم یقین کرنے والے ہیں، اور اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے، لیکن میری طرف سے بات سچ ثابت ہو گئی کہ میں ضرور جنوں اور انسانوں کو سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ سو اب مزہ چکھو، کیونکہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا، ہم نے بھی یقیناً تمہیں بھلا دیا، اور ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یقیناً ہماری آیات پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو یہاں صفات بتا دی گئی ہیں مومنوں کی کہ وہ جسمانی لذتوں اور مال اور اللہ کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی نیند بھی قربان کرتے ہیں، بستروں سے اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح مال محنت سے کما کر پھر اسے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، کیونکہ ان دو چیزوں سے، نیند قربان کرنے سے، مال قربان کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن ہم نے انہی چیزوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہی رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چنانچہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں کیا چھپا رکھا ہے اس عمل کے بدلے میں جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی رات کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوتی ہے، تو اجر بھی چھپا ہوا ہے اس کا، تو چھپا کر کیے گئے اعمال کے بدلے میں مخفی نعمتیں ان کو ملیں گی، جن کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہو۔ اس لیے جو اعلیٰ درجے کی جنت ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے لیے ہے، اس کا کسی اور کو نہیں پتہ، کوئی اور نہیں اسے دیکھے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے پوچھا جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا۔ جب سب لوگ جا چکے ہوں گے وہ آخری ہوگا، اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہے گا اے میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں پر قیام پذیر ہو چکے، جو لینا تھا وہ لے چکے۔ تو اسے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہوگے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر کوئی ملک دے دیا جائے؟ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوگا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، پھر اتنا، یعنی 5 بار اور بھی۔ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا اور زیادہ تیرا، اور وہ سب بھی تیرا جو تیرے دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے رب تو وہ جو سب سے اونچے درجے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت اور کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاز کیا اور ان پر مہر لگا دی۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے کہیں دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اس کی دلیل اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لیکن ان بلند درجوں تک پہنچنے کے لیے پھر راتوں کی نیند قربان کرنا اور دن کو صدقہ خیرات کرنا اور اپنے آپ کو بھی کھانے پینے سے محروم رکھنا، کچھ قربانیاں کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ہمیں ہمیشہ کون سی جنت طلب کرنی چاہیے؟ جنت الفردوس۔ کیا کہیں گے؟ اللہم انی اسالک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار، کیونکہ یہ جنت کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے۔ تو کیا جو شخص ایمان والا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو نافرمان ہے؟ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی تو ان کے لیے جنت کی قیام گاہیں ہیں مہمان نوازی کے طور پر، اس کے بدلے میں جو وہ کام کرتے تھے۔ رہے وہ لوگ جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ ان سے نکلے تو ان میں لٹا دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اب آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ یعنی اس آیت میں چھوٹے عذاب سے مراد کون سا عذاب ہے؟ دنیا میں آنے والی تکلیفیں، کیونکہ لعلہم یرجعون، یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں کیوں اللہ تعالیٰ بھیجے گا؟ تاکہ میرا بندہ اپنی اصلاح کر لے، میری طرف لوٹ آئے۔ اور شخص پر بڑا ظالم کون ہوگا جسے آپ کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر جاتا ہے۔ یقیناً انہیں مجرموں سے ہم انتقام لینے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، چنانچہ آپ اس کی ملاقات سے کسی شک میں نہ ہو، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے ہدایت بنایا تھا، اور ہم نے ان میں سے رہنما بنائے تھے، اور جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ جب انہوں نے صبر کیا ہماری آیات پر وہ یقین رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ لیڈرشپ کی اہم کوالٹیز بتائی گئی۔ سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ صبر۔ صبر کے بغیر کوئی لیڈر بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں انسان کو بہت سے مشکل اوقات اور مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے صبر اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے۔ یقیناً آپ کا رب بھی ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا جس میں یہ اختلاف کرتے تھے،
اور کیا اس نے ان کو ہدایت نہ دی کہ ہم نے کتنی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا جن کے رہنے والوں کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی پچھلی قوموں کے انجام سے کیا سبق نہیں حاصل کرتے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہاں کر لے کے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں، وہ خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی آپ غور کریں کہ ایک مردہ زمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کون سا فیصلہ؟ قیامت کا فیصلہ۔ آپ کہتے ہیں فیصلے کے دن ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا جنہوں نے کفر کیا، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں اور انتظار کریں، یقیناً وہ بھی منتظر ہیں۔